میں آج تمہیں ایک حدیث سناواں جی ساری جی میں کہتے نا 100 ہاتھ رسا تصویر تے گنڈ. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مرزا اینڈ کمپنی اور سارے توجہ کریں جڑے زیادہ سوال کرتے ہو نا اجی میرا سوال اجی میری پرچی ہے جی اور یا میرے نبی نے فرمایا اگر یہ حدیث نہ ہو میں ذمہ دار ہوں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پہلی امتیں زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے برباد ہوئی, کبھی زیادہ سوالات نہ کرنا. اگر میرے نبی نے نہ کیا ہوا میں ذمہ دار جاؤ میرے دن واقع گل ہے کہ کوئی نہیں. شرم کر یار شرم, زیادہ سوالات کرنے والے برباد ہو جاتے ہیں. اگلا سوال بھی بڑا اہم ہے جی. بعض لوگ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 101 کے تحت یہ موقف پیش کرتے ہیں کہ علماء سے زیادہ سوال کرنا حرام ہے کیونکہ اسلام نے بال کی کھال اتارنے کو سختی سے منع فرمایا ہے. اس کانٹیکسٹ میں درست اور اعتدال پر مبنی رائے آپ نے دیجیے. دیکھیں جی علماء سے سوال کرنا کیا ہے جی؟ منع ہے, منع ہے, حرام ہے, حرام ہے. یہ بھی کہنا چاہیے گستاخی بھی ہے. جب علماء کو جواب ہی نہ آتا ہوگا تو ان کو پھر یہی موقف اڈاپٹ کرنا چاہیے. وہ شہزاد بھائی آپ ہی کی بات ہے, یہ کہتے ہیں کہ علماء تقریریں تو کرتے ہیں مجمعوں میں, جب سوال پوچھیں تو کہتے ہیں آ جائے سائڈ والے کمرے میں. تقریر کرتے ہیں عوام الناس میں, سوالات کے جوابات دیتے ہیں کمرے میں اکرام مسلم کے ساتھ. ٹھیک ہے, کمرے جاندے ہو پر تسی جدوں بلاندے نا؟ جی جی بالکل. اچھا سارے تو نہیں جا سکتے نا, مجمع ہی لے کے چلے جاتے ہیں. اچھا مجمع لے کے, یہ ویسے سب سے آسان طریقہ ہے بچنے کا کہ کلے نہ جاؤ, پورا مجمع ہی لے کے کمرے چلے جاؤ. تو پھر وہ رضوان بھائی والی بات کریں گے کہ انشاءاللہ رابطہ رہے گا. ٹھیک ہے جی, آپ کا سوال آ گیا, انشاءاللہ رابطہ رہے گا بعد میں. تو بال کی کھال اتارنا, یہ جو قرآن کی انہوں نے آیت پیش کی ہے نا سورۃ المائدہ کی, یہ بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ انہوں نے پیش کی ہے, اور اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے اس طرح کی آپ لیم ایکسکیوز ڈیوائز کر سکتے ہیں جی, کہ جب آپ کو سوالات کے جوابات ہی نہ آتے ہوں تو پھر آپ کہیں گے اچھا ایک طرف آپ ہی ہمیں کہانی کرا رہے ہوتے ہیں علماء سے پوچھ کے چلیں, جب پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں زیادہ نہیں پوچھنا گستاخی ہے. دیکھیں کہانی کتنی زبردست ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کوئی ایسا سوال نہیں کرنا جو ہمارے عالم صاحب کے فرقے کے خلاف ہو یا ہمارے فرقے کے خلاف ہو, یا اس کا جواب دینے سے وہ کافر ہو جائیں, آری آ جائے. تو اس کا پھر یہ بہتر یہ طریقہ پیچی کھود دو کہ جی سوال کرنا ہی بہت بڑی گستاخی ہے. علماء آپ دیکھیں ابھی سوال ہو رہے ہوتے ہیں نا, الٹیمیٹلی جب آپ تھوڑا سا ان کے ساتھ کراس کوشچننگ کرنا شروع کریں نا, تھوڑی دیر بعد یہ کہتے ہیں آپ کو تمیز ہی نہیں علماء سے بات کر رہے ہیں. یہ تو آپ کہیں بھی جملہ بول سکتے. اللہ کے فضل سے یہاں لوگ کس کس بدتمیزی کے لیول پہ اتر کے مجھ سے بات کرتے ہیں. کوئی بندہ ثابت کرے میں نے کبھی کسی کو کہا کہ آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے. میں نے کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہا. کیوں کہے؟ جو علم کی دنیا کے شاہ سوار ہوتے ہیں نا, وہ کسی کے انداز بیان کے اوپر, اس کے الفاظ کے چناؤ کے اوپر, اس کے بولنے کے سٹائل پہ نہیں جاتے ہیں, بلکہ صرف علم کی بات کو فالو کرتے ہیں. اور جن کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے کہ یار اس نے بڑی معقول بات کی ہے, یار مجھے تو نہیں یہ پتا تھی. میں نے آپ کو رمضان بھائی کا, رمضان کا ہی مہینہ ہے, رمضان بھائی کا واقعہ کئی بار سنایا ہے. وہ ایک حنفیوں کی مسجد میں چلے گئے, بریلوی یا دیوبندی کسی, تو انہوں نے عصر کی نماز, وہ کہتے ہیں میں نے امام صاحب کے پیچھے ادا کی, تو وہ سنت کے مطابق نماز پڑھتے تھے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے. وہ کہتے ہیں بائی چانس میری نظر پڑی کہ وہ امام صاحب نے اپنے پاس مصلی کے ساتھ ایک ڈیسک رکھا ہے, اس پہ صحیح مسلم شریف رکھی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں نماز پڑھ کے میں نے ان سے ادب سے سوال کیا کہ سر ابھی بھی آپ نے جو مجھے نماز پڑھائی ہے نا, یہ اس طریقے کے مطابق نہیں ہے جو آپ کے ڈیسک پہ پڑی ہوئی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. ہائے ہائے ہائے, اس سے بڑا کوئی چھکا مار سکتا ہے؟ یعنی مجھے کوئی آگے کہے کہ علی بھائی آپ جو ادھر بیٹھ کے تقریریں کرتے ہیں نا, وہ اس کے مطابق نہیں ہے جو ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے. سر مجھے تو رات کو نیند نہیں پڑے گی. میں کہوں بتاؤ ذرا کون سی چیز نہیں لکھی ہوئی. ہمیں تو آج تک لوگوں نے یہی گلا کیا کہ آپ یہ کوئی بتا رہے ہیں, بتانا بند کرے. لکھا ہوا ہے لیکن نہ بتائے, پلیز نہ بتائے. یہ تو لوگ کہتے ہیں. علماء بھی یعنی گزارشات بھیج رہے ہوتے ہیں, عوام الناس بھی ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہ نہ بتائیں نہ بتائیں. یہ دیکھ لیں سچائی,
جہاں سچائی ہے وہاں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار لکھا ہوا ہے مانتے ہیں، نہ بتایا کرو، اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں نہ بتاؤ